حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب سخت بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، اور میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ آقا علیہ السلام کو بڑا سخت بخار ہے، اور بخار بہت تیز ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت سخت بخار ہے، بڑا تیز بخار ہے، اور حوصلے کے لیے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دگنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اسے زندگی گزارتے ہوئے کوئی دکھ تکلیف آتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح کہ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں خزاں کے اندر، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا وغیرہ بھی چبھ جائے تو وہ کانٹا اس کا چبھنا بھی اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے جس سے وہ اذیت محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں انسان کے نہ جانے کتنے گناہوں کو ختم کر ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، یہ دوزخ کا ایک باب سی اس کو تشبیہ دی گئی ہے حدیث شریف میں، اللہ پاک یہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس سے بھی انسان کے نہ جانے کتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو زندگی میں مشکلات، مصیبتیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ مطالعہ جب ہم احادیث کا کرتے ہیں، پھر گمان اچھا ہو کہ یار یہ تو انسان کو مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں اللہ تعالیٰ ان کا حل بھی کر دیتا ہے، اور انسان کو بخشوانے کے لیے آتی ہیں، انسان کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر کسی بزرگ نے بھی اس کے متعلق بعض کا اپنے خیالات میں انہوں نے کہا کہ بعض نیک بندوں کو مشکلات زیادہ آتی ہیں، بعض کو کم آتی ہیں، بعض کو نہیں آتی ہیں، بلکہ آتی ضرور ہے زندگی کے اندر، لیکن اپنے اپنے ان کی زندگیوں میں دیکھا جائے تو مشکلات کا مطالعہ کریں تو بعض بہت مشکلات سے بھی گزارا کرتے ہیں، ہر بعض خیالات بہتر سے بہترین بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مشکلات، مصیبتیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا اس سے قرب بھی نصیب ہوتا ہے، وہ عبادت ریاضت سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان پہ اوپر کی یہ کوئی اس طرح کی بیماری یا اس طرح کی کوئی مشکل آتی ہے جس سے وہ گزر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ منزل عطا فرما دیتے ہیں جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح بھی منازل طے کرتے ہیں۔ تو یہ بعض مصیبتیں، پریشانیاں انسان جب ان سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیں کہ آزمائش اور سزا میں جو ہمیں زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے بہت خوبصورت اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جو مصیبت، جو پریشانی، جو غم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ پریشانی، مصیبت، بلا جو بھی آپ کو ہے وہ اللہ سے آپ کو دور کر دے تو سمجھ لینا یہ تم پہ تمہارے مال کی شامت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو تم نے جو زندگی میں جو کوئی ایسے گناہ کیے ہیں تو وہ ان کی طرف سے ہے، کوئی ایسے کام کیے ہیں جو تیری اپنی طرف سے ہی ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جا رہی ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ بلا، یہ تیری اپنے اوپر تو نے خود یہ حساب سے اپنے مال کی وجہ سے نازل کی ہے۔ تو جو تمہیں مصیبت، پریشانی، غم اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے ہے، سمجھنے کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو
زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں تندرست رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر اچھے گمان رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، تو معاملات ان شاء اللہ تعالیٰ سلجھ جاتے ہیں۔